اب ہم تھوڑا سا نواز لیگ کا جب آپ نے ذکر کیا ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب تھوڑے سے کنفیوز نظر آ رہے ہیں حکومت پہ انگلی اٹھانے کا، حکومت کو بدنام کرنے کا کہہ لوں، یا پھر بے شک حکومت کی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ نہیں تو شاید بہت زیادہ غلطیاں ہیں، لیکن ایک نواز شریف ہی کو اس سے پرابلم ہے۔ نواز شریف صاحب جو اپنے خطاب ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں کہ جی ڈینگی ہو گیا تو حکومت کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو حکومت کی وجہ سے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہیں تو حکومت کی وجہ سے، مزید جتنے بھی کراچی اور یہ سیلاب آیا نیچرل ڈیزاسٹر تو حکومت کی وجہ سے وبائی امراض پھیلنے لگے، ملیریا پھیلنے لگا اندرونی سندھ میں۔ اندرونی سندھ آ کے آپ اندرونی سندھ میں کھڑے ہوئے، سندھ کی حکومت آپ کو خود لے کر آئی ہے اندرونی سندھ، آپ نے ان سے ہیلپ مانگی وہاں لینڈز بدین وغیرہ تک پہنچنے کے لیے، آپ وہیں کھڑے ہو کے انہیں کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا، اور عوام سے خطاب کر رہے ہیں کہ حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا، دیکھو حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا۔ ڈینگی آپ کے علاقے میں پھیل رہا ہے، صفائی کا مسئلہ آپ کے علاقے میں ہے، مچھر آپ کے علاقے میں ہے جو آپ کے انڈر حکومت ہے۔ حکومت پنجاب میں کہاں، حکومت میرے خیال سے صدر زرداری پہ تو اس کے الزام عائد نہیں کر سکتے جب آپ خود اس جگہ کو اون کر رہے ہیں، جب آپ خود اس جگہ کو رن کر رہے ہیں، وہاں کی مینجمنٹ آپ، اچھا چلے پھر بھی ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے ڈینگی، اس میں آپ حکومت کو لوڈ شیڈنگ کے تھرو انوالو کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے حکومت سے ایک زیادہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کنفیوزڈ ہیں، بالکل صحیح آپ نے ڈیفینیشن دیا، نہیں مل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اچھا حکومت کا گریبان پکڑ لیں۔ ابھی دیکھیے 12 اکتوبر کو منایا گیا، انہوں نے اس پہ بڑی دھواں دھار تقریر کی، یہ وہ دن تھا جب مشرف نے ان کا تختہ الٹا تھا اور ان کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح سے ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی ہے، اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور اگر اسی کو بہانہ بنا کے ان کی باتوں کو لے کے اگر پھر سے کوئی ڈکٹیٹر سامنے آ جاتا ہے آرمی کا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ وہ رہیں گے، نہ زرداری رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ ملک میں واپس آئے، ان کو تو اتنا ہاں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی، ان کو دھکا دے کے واپس بھیجا گیا تھا، ان کا تو پاسپورٹ ان سے لے لیا گیا تھا، جو بھی سین تھا ان کو چاہیے کہ اس کو زیادہ نظر میں رکھیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب ان کا اگر اس حکومت کا 1.5 سال یا 1.25 سال رہ گیا ہے تو واٹس دا بگ ڈیل؟ آپ کو لانگر ٹرم چیزیں دیکھنی چاہیے، دورست چیزیں دیکھنی چاہیے۔ قوم کی ہسٹری میں 60% علاقے میں تو حکومت کر ہی رہے ہیں، آپ کو اگر پنجاب سندھ میں یا پختونخوا میں آپ کی حکومت نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو 60% حکومت تو آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ اسی کو ٹھیک سے چلائیں، پورے ملک کی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، اور آپ 1.5 سال اگر ویٹ کر لیں گے، قوم کی زندگی میں 5 سال 6 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آپ نے اتنی زیادہ کرٹیسزم کی کہ جیسا اس دن میں نے فاروق ستار کے منہ سے یہ ورڈ سنا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ لوگوں کا جی ڈیموکریسی پہ بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ فاروق ستار جیسے میچور ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس سے لوگ حکومت جوائن کر لی، یہ تو بڑی بیوقوفانہ غلط بات ہے، یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے، اس میں پرابلمز ہیں، کچھ چیزیں انہیریٹڈ ہیں جس کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، جیسے یہ بجلی کا بحران ہے، یہ آج کا نہیں ہے، جب MQM اور یہ فاروق ستار صاحب بڑے مزے سے ان کے ساتھ تھے، مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اس دور کی پیداوار ہے، جیسے میں نے ثابت کیا کہ ایزی کریڈٹ دے کے ڈیمانڈ کو اتنا بڑھا دیا اور سپلائی کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا۔ یہ پریزنٹ حکومت پہ اس کا بلیم آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اور بھی اگر کوئی مسئلے ہیں تو ہیں، اس کو سالو کیا جا رہا ہے، اور سلولی اینڈ گریجولی تھنگس آر چینجنگ۔ ڈیموکریسی رہے گی تو آہستہ آہستہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اس ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دینا اور اس کے بدلے میں فوج کو آ جانا، یہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ پورے دنیا میں کہیں فوج نہیں ہے سوائے برما کے، اس طرح کی کوئی ڈکٹیٹرشپ اب نہیں چل رہی، جہاں جہاں تھی وہ ختم ہو گئی اور وہاں ڈیموکریسی آئی، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ اگینسٹ دا ڈیموکریسی ہیں وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، جیسا کہ ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ایونچولی ڈیموکریسی جیتی، اور عوامی مینڈیٹ لے کر جو حکومت میں لوگ آئے وہ مجبور ہوئے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں۔ جس نے یہ کام نہیں کیا ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ تو اس لیے ڈیموکریٹک پروسیس اگر چلتا رہے گا اور میڈیا اس طرح سے آزاد رہے گا تو ضرور ایسی پارٹی سامنے آئیں گی، ایسے مشہور سامنے آئیں گے جو عوام کے مسائل کو آہستہ آہستہ حل کریں گے۔ اس حکومت نے بھی بہت سارے اقدام کیے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں۔ 17th امینڈمنٹ آپ کو دیا،
نارتھ کا جو آپ کا گلگت بلتستان تھا اس کو صوبہ بنایا, اتنے سالوں سے نہیں بنا تھا. ابھی فاٹا کے ایریا میں انہوں نے جو ریفارم کیا ہے وہ بھی بہت تاریخی ہے کہ وہاں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کو کیا, ساتھ ساتھ پینل کوڈ کو تبدیل کیا ہے جس کے تحت اب بچے اور 55 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو سزا نہیں دی جا سکے گی. ایک ریویو کمیٹی کا ایک پروسیس دیا, اس سے پہلے وہاں کا ملک ایبسولوٹ بادشاہ تھا. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, گریجولی ہو رہی ہیں. It will take time. یہ کوئی ہم چھوٹا سا مونوپلی گیم نہیں کھیل رہے جس میں آپ نے ڈائسز ڈالے اور کارڈز ایکسچینج کیے اور چینجنگ آ گئی. ایسا نہیں ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہر چیز کے کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں, کچھ فیڈ بیکس ہوتے ہیں, سب کو لے کے حکومت چلانا. آپ ایک گھر چلانے میں آپ پورا دن اپنا اسپینڈ کر دیتے ہیں. صبح اٹھتا ہے ایک آدمی اور رات کو سوتا ہے, اس دوران وہ گھر چلا رہا ہوتا ہے, وہ آفس جا رہا ہوتا ہے, وہ کما رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے, اپنی والدہ کو خوش رکھنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, وہ پورا ملک چلا رہے ہیں, وہ پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور ان کے انٹرنل کرائسس ملک کے اندر الگ ہے, ایکسٹرنل کرائسس جو اور ممالک کے ساتھ ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, بلیک شیپس میں ہر ایپیسوڈ میں کہتی ہوں, ہر ادارے میں ہر جگہ بلیک شیپس موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم نے بہت پے آف کیا ہے, جن کی وجہ سے عام عوام نے پے آف کیا ہے. لیکن کسی کو کرٹیسائز کرنا اور بے فضول کرٹیسزم اچھی چیز ہے, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی مسٹیکس بتاتی ہے. آپ کرٹیسائز کریں, اس سلسلے میں ایک میں سجیشن دینا چاہتا ہوں. ہاں, اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جیسے برٹن ہے, وہاں پہ جو آپ تو 4 سال تک تو آپ آرام سے فرینڈلی اپوزیشن بن کے بیٹھے رہے, آپ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حکومتی کو لٹنا چاہ رہے ہیں. آپ کل یہ کام یہ کریں کہ یہ چودھری نثار ہیں یا بڑے بڑے لیڈرز ہیں, ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, یو کے مل کر آتے ہیں, اور ان کا ایک نمائندہ اور ان کے دوسرے نمائندے سے بات کر رہا ہوتا ہے, پھر اوپنلی اشرف سے آتے ہیں, وہ مجلسوں میں جا کے مجلسیں بنا لیتے ہیں اپنی اپنی, پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے جیسے ایک محلے کی عورت ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اسٹارٹ کرتی کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی ملیں ہیں, ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ کیا تھا 1973 میں, اس نے یہ کیا تھا. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. ابھی دیکھیے پازیٹیو اگر یہ کام کرنا چاہیں نا, اور یہ سبسٹینشیل اپوزیشن ہے, کوئی معمولی اپوزیشن نہیں ہے, ان کے پاس بڑے اچھے اچھے ٹیکنوکریٹس ہیں, بہترین دماغ نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کریں. ان کو امیڈیٹلی چاہیے کل ہی ایک شیڈو کیبنٹ بنا دیں, اپنا ایک فارن منسٹر اپوائنٹ کر دیں, اپنا ایک فائنانس منسٹر اپوائنٹ کر دیں, اپنا ایک انٹیریئر منسٹر اپوائنٹ کر دیں, اپنا ایک ڈیفنس منسٹر اپوائنٹ کر دیں. سب کو وہی, اور یہ کہا جائے کہ ہر کام میں اگر ربانی کھر اگر کوئی کام کریں گی تو ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ کہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم اس طرح سے کرتے. اسی طرح فائنانس منسٹر اپنا بجٹ پیش کرے کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم اس طرح کا بجٹ پیش کریں گے, اس ایشو کو, بجلی کے ایشو کو ہم اس طرح سے ٹیکل کریں گے. اگر یہ کریں تو یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی ڈیموکریسی کے لیے, ملک آگے بڑھ جائے گا. میاں نواز شریف کا مقصد یہ نہیں لگ رہا ہے. اسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ پلیز خدارا ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, عوام جس مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہے, اس کو مزید کنفیوز نہ کریں. آپ خود تو کنفیوز ہیں, آپ ساتھ ساتھ اپنے فالوورز کو کنفیوز کریں. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے, یا پھر ہے کہ آپ کے پیچھے کتنے جان لیوا فالوور, جیسے جان نثار کرنے والے, جان لیوا نہیں, آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ, جان نثار کرنے والے فالوورز آپ کو دن رات فالو کر رہے ہیں, آپ کی بات کو فالو کر رہے ہیں. آپ ان کو گمراہ کرنے کے بجائے ان کو پازیٹیو وے میں, اپنی قوم کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. آپ اپنے فالوورز کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, ان کو بولیں کہ حکومت کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے حکومت غلط کر رہی ہے, مگر آپ غلط نہ کریں. آپ بھی غلط کریں گے تو پھر آپ کے فالوورز ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. دیکھیں انسان کو شعور آتا ہے, دیر سے صحیح لیکن شعور آتا ہے. آپ اپنی آنے والی آئندہ نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو آپ ابھی اسپیچز دے رہے ہیں یہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریکارڈ ہے. تو پلیز اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس طرح سے اسپوائل نہ کریں, ان کو مزید کنفیوز نہ کریں, ان کو ایسے راستے پہ چلائیں کہ وہ زندگی بھر آپ کا نام اچھے الفاظوں میں یاد کریں, تاریخ میں آپ کا نام رجسٹر ہو جائے کہ جی میاں نواز شریف تھے, ایک لیڈر تھے ہمارے جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا. اس طرح یہی پیغام میرا اور لیڈرز کے لیے بھی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آگاہی اپنی ای میلز کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کریے گا, مجھے آپ کی ای میلز کا شدید انتظار رہے گا zahida@indus.tv پہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.